الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ سورہ الماعون، اس کا آخری کلمہ جو ہے الماعون، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الماعون رکھا گیا۔ اکثر حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مدنی ہے۔ ویسے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ تک، جس میں مشرکین کی حرکتوں کو اور ان کے کرتوتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو گویا یہی مناسب ہے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہو، اور باقی آدھا جس میں منافقین کی حرکتیں اور ان کے کرتوت ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ مناسب ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ پہلا اوپر والا آدھا مکہ میں، باقی مدینہ منورہ میں۔ یہاں یہ جو اوپر والا آدھا ہے اس کے شان نزول کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب کسی صاحب مال آدمی کا انتقال ہونے والا ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس جا کر کے کہتا تھا کہ تم اپنے یتیموں کو میرے حوالے کرو، میں ان کی کفالت کروں گا، ان کی خبرگیری کروں گا، اور دوسرے ورثاء ان کو نہ ستائیں، ان کا حق ضائع اور برباد نہ کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح گویا مرنے والے سے ان کی یتیموں کی ذمہ داری خود لیتا تھا، اور اس طرح
ان کے مال کے اوپر بھی قابض ہوتا تھا اور اس کے بعد ان یتیموں کے حقوق کو ضائع کرتا تھا، ان کو ننگا بھوکا چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے ہی یتیموں میں سے ایک یتیم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، جو اس کا ستایا ہوا تھا، آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو قیامت کا ڈر دکھلا کر کے کہا کہ ڈر قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا اور اس کا حق ادا کر۔ تو اس نے کہا قیامت کیا چیز ہے، میں قیامت وغیرہ کو مانتا نہیں ہے۔ اس کے اس جواب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل گرفتہ ہوئے، غمگین ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت گویا نازل کی گئی۔ بعض دوسری روایتوں میں دوسرے کفار کے بھی نام آتے ہیں، کسی نے عاصم بن وائل کا، کسی نے ولید بن مغیرہ کا، کسی نے ابو سفیان کا نام بھی لیا ہے۔ گویا مشترک طور پر یہ حالت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ دوبارہ پیدا کیے جانے اور اس کے بعد آدمی کو اس کے اعمال صالحہ کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کی بری سزا ملنے کے قائل نہیں تھے۔ ایسے لوگوں ہی کا قصہ ہے، اس لیے اس کی شروعات کی گئی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ دین سورہ فاتحہ میں آیا تھا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دیں گے۔ تو یہ گویا جزا اور سزا اس دن دی جائے گی، اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا۔ تو دین کہتے ہیں اسی بدلے کو۔ تو گویا باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا دیکھا آپ نے اس آدمی کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اس دوسری زندگی میں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور جنہوں نے گناہ کیے تھے ان کو گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، زندگی بھر وہ اچھے اور نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے زندگی کے دن تکلیفوں میں گزرتے ہیں۔ ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کو کچھ دنیا میں بھلائی پہنچی ہو، اچھے حالات آئے ہوں، ایسا نظر نہیں آتا۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم ہے، بدکار ہے، اپنی بدکاری اور ظلم و زیادتی کے اندر پھل پھول رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، پوری زندگی اسی طرح گزرتی ہے اور ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کو ان برے کاموں کی وجہ سے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ تو آخر اگر دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں، دوبارہ کی زندگی نہیں ہے، تو پھر ان کا کیا؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ بھلا وہ فاسق اور بدکار کی طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کو، نیکوکار کو اپنی نیکی کا اور بدکار کو اپنے گناہوں کا بدلہ، نیکوکار کو اچھا بدلہ، بدکار کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو گویا ایک قدرتی نظام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ کی زندگی ہو، آدمی دوبارہ پیدا کیا جائے، ایک عقلی دلیل بھی ہے اس کی۔ تو بہرحال یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے تسلی دے رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے اس آدمی کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کا قائل نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو آخرت کا قائل نہیں ہے تو اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ حقداروں کے حق کو
ادا کرے گا فضول ہے۔ آگے اس کی کچھ اور علامتیں اور اس کے کچھ اور کرتوت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ یتیم کو دھکے دینا گویا اس آیت میں اس آخرت کے انکار کرنے والے کی ایک نشانی کے طور پر بتلایا گیا، یہ کہہ کر کے گویا یہ کہا جا رہا ہے، یہ بتلا کر کے کہ یہ حرکتیں اصل تو ایسے ہی آدمی کی ہو سکتی ہیں جو آخرت کا قائل نہ ہو، جو جزا و سزا کو مانتا نہ ہو، اس کا انکار کرتا ہو۔ اگر کسی مومن میں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اصل تو یہ حرکتیں کافر ہی کی ہونی چاہیے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب یتیموں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنا یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر دستور یہ تھا کہ بچہ اگر نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کا مال اس کو دیتے نہیں تھے، جو بڑا ہوتا تھا وہی مال لے لیتا تھا۔ ان کے ہاں ایک جملہ تھا کہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو، ہاتھ میں نیزہ اور تلوار لے اور دشمن کا مقابلہ کرے، وہی حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو وراثت اور مال دیا جائے۔ اب جو بچہ نابالغ ہے، اس میں اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس کا حق وہ لوگ مار لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یتیموں کے مال کو اس طرح جو ہے کھا جانے اور اس کے حق مارنے پر بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ظلمن بطور ظلم کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے جو ہے پیٹ کے اندر جو آگ ڈال رہے ہیں، آگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو آگ سے تعبیر کیا۔ یہ بڑا خطرناک عمل ہے، بڑی خطرناک حرکت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب دیکھو ہمیں بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی یہ تو گویا کہنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں یتیم کا حق کھاتا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ جو ہے سلسلے جاری ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو فوری طور پر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ اگر کہا بھی جائے ان کو کہ بھئی شریعت کا حکم ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے اس کے مال میں وارثوں کے جو حصے رکھے ہیں اس کے مطابق فوری طور پر اس کو تقسیم کرے کہ ہر ایک حصے دار کو، حقدار کو اس کا حصہ اور حق پہنچا دو۔ تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور جو ہے آپ بانٹنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں، یہ تو اجنبی پنے کی باتیں ہوئی، ہم تو آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں، ایسی بات کریں گے، لیکن دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ایک کہے گا اس نے زیادہ کھا لیا، دوسرا کہے گا کہ میرے حصے میں کم آیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، خاص کر کے اگر وارثوں میں صغیر اور نابالغ ہو۔ ایسے کبھی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی کئی اولاد میں ایک دو لڑکے تو بڑے ہوتے ہیں بالغ، باقی بھائی بہن جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو ضرورت اس کی ہے، شریعت نے اس کی تاکید فرمائی کہ ہر ایک کے حصے باقاعدہ تقسیم کر کے الگ کر دیے جائیں، اور جو نابالغ کا حصہ ہے اس کے نام سے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس کا جو ذاتی ضروری خرچ ہے وہ تو اس میں سے لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لی جا سکتی۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تقسیم نہیں کرتے، اس کا حصہ مشترکہ مال کے اندر موجود ہے اور سب اس کو کھاتے پیتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کا اپنا ذاتی جو خرچہ ہے اس سے زیادہ اس کے مال میں سے لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ جو ہیں یتیم کے مال کو کھانے کے جرم میں گرفتار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اور کہنے کو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو یتیم کا مال نہیں کھاتے، حالانکہ یہ وعید ان کو بھی لاگو پڑتی ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو صحابہ اتنے ڈر گئے کہ جن کے یہاں یتیم ہوا کرتا تھا اس کا سب مال الگ کیا، اس کا کھانا پکانا بھی الگ اپنے ساتھ میں، تاکہ اس کا
جو ہے یتیم کا مال کھانے کی نوبت نہ آئے۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کچھ دشواریاں پیش آئی، اس یتیم کے اکیلے کے لیے الگ چولہا یا الگ کھانا پکنا اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ پکے، اس کی وجہ سے دشواریاں۔ اس پر پھر قرآن پاک نے تنبیہ بھی فرما دی کہ بھائی اگر جو ہے ان تخالطوہم فاخوانکم فی الدین، اگر مل جل کر کے رہتے ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، جو یتیم کے مال کو بگاڑنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے اس کو، اور جو اس کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں نیت ہے یتیم کے مال کی حفاظت کی، اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے اگر مقصد اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور اس صورت میں یہ کبھی الگ پکانے کی صورت میں اس کا الٹا الگ سے زیادہ، ایک آدمی کا کھانا الگ پکایا جائے تو خرچہ زیادہ ہوگا، اگر اس لیے ملا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حساب برابر پکا رکھو تاکہ اس کا جو ضروری یہ ہے اس سے زیادہ اس کے حصے میں خرچہ نہ ڈالا جائے۔ تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ نے اس طرح جو ہے ساتھ کیا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یتیم کے معاملے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے خود ماں باپ کا مسئلہ کہ بھائی بچوں کو جو ہدیہ دیا، بعض مرتبہ بچوں کے نام سے ہو، ان کا یہ کہہ کر کے بھائی اس کے لیے ہے، اور وہ باپ کے پاس ہے تو باپ ہونے کے باوجود اس بچے والے مال کو جو ہے اس کی جو حقیقی ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو یہ اس صورت کے اندر وہ گویا زیادتی کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ یہ نابالغ کے مال کے اندر بڑی احتیاط برتی گئی ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے کپڑے بنوائے، نیت اس کے لیے بنوانے کی تھی، بنوائے، اب جب اس کو پہنائے وہ اس کے ہو گئے۔ اب جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اسی کے کپڑے وہ جو سائز چھوٹا پڑ گیا بعد والے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ فقہا نے نہ لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ کیونکہ اب تو یہ ملکیت تھی کس کی؟ اسی نابالغ بچے کی، آپ کو اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں۔ اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر باقاعدہ اس کی قیمت جو حقیقی قیمت ہے اس وقت وہ تجویز کرو اور اتنی قیمت اس کے نام پر الگ جمع کرو، پھر وہ یہ۔ اسی لیے فقہا نے احتیاط اسی میں لکھی ہے کہ بچوں کو مالک باقاعدہ نہ قرار دیا جائے، اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے ان کو پہنایا جائے۔ بہرحال یہ بڑی شریعت نے احتیاط رکھی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ بچوں کے نام سے جو ہدیے آتے ہیں، ان کے پیسے آتے ہیں، تو بہت سی جگہ والد وغیرہ بھی، اور بہت سی جگہ عام طور پر عورتیں تو ان کے حصے کے پیسے خرچ ہی کر ڈالتی ہیں۔ بہت خطرناک ہے یہ، بہت خطرناک۔ کل کو قیامت میں حساب دینے کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ نابالغ کا مسئلہ بڑا، یہ تو مطلق نابالغ کی میں بات کر رہا تھا، اور وہ بھی اگر یتیم ہے، جیسے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب ماں بھلے ماں ہے اس کی، لیکن بچہ تو نابالغ ہونے کی وجہ سے یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ تو ذرا ہمیں بھی اپنا جائزہ لے کر کے سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم تو اس وعید میں نہیں آتے۔ ہر آدمی دیکھ لے اپنے آپ کو، اپنے حالات کا جائزہ لے لے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کسی غریب کو کھانا کھلانے اور دینے کی ترغیب، خود تو کیا کھلاتا، کسی دوسرے کو بھی یہ نہیں کہتا کہ وہی غریبوں کو کھلاؤ، یعنی وہ اس درجے کا بخیل ہے، خود بھی نہیں دیتا، خود تو دیتا نہیں، لیکن دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب دیکھو ایک آدمی جو ہے اگر اس کھانا نہیں کھلاتا غریبوں کو، مسکینوں کو، اس لیے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، شکتی نہیں ہے اس کی، کوئی حرج کی بات نہیں، گنہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی موقع ہو تو ان مسکینوں اور غریبوں کو، اگر وہ بھوک میں مبتلا ہیں، حاجت مند ہیں، تو ان کو کھلانے کی لوگوں کو کیا دینی چاہیے؟ ترغیب۔ مصیبت زدہ کی مصیبت، جیسے آج کل یا
کیرالہ کے سیلاب زدگان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے ترغیب دینا، تو خود اگر نہیں یہ کر سکتے تو ترغیب دینی چاہیے۔ البتہ یہ جانتا ہے کہ اس کو میں ترغیب دوں گا تو اس کے اوپر وہ کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا ناراض ہوگا، تو اس کو ضروری نہیں ہے ترغیب دینا۔ ایسے لوگ جن سے امید و توقع ہو ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے بالکل مرنے کے قریب ہو جاوے تو اس کے لیے خود اگر طاقت ہے تو کھلانا، اور نہیں ہے تو دوسروں کو ترغیب دینا واجب لکھا ہے۔ بہرحال یہاں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی خود تو کیا کھلاتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہاں یہ جو گویا جزا اور سزا کا انکار، اور یتیم کو دھکے دینا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی اور کھانا دینے کی ترغیب نہ دینا، یہ تین باتیں جو ہے وہ تو کس کی بتلائی؟ مشرکین کے متعلق۔ آگے فویل للمصلین، اب یہ جو سورت کا دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ، چونکہ یہ جو اندر جو بتلائی گئی ہے یہ برائیاں، یہ منافقین میں تھی، اور منافقین مکہ میں نہیں ہیں، مکی دور میں منافقین نہیں تھے، مدنی دور کے اندر منافقین وجود میں آئے ہیں۔ اس لیے بہت سے اہل علم یوں کہتے ہیں کہ یہ گویا آخری حصہ وہاں کا نازل ہوا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب نماز سے غفلت برتنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے کہ مثلا منافقین بہت سے وہ تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز پڑھتے تھے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں ہو تو چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کے علم میں آ رہا ہے تو نماز پڑھیں گے، تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اور تنہا ہو، وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا نماز کے معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، وقت پڑھیں، کبھی وقت میں پڑھی، کبھی وقت سے اس کو جو ہے چھوڑ بھی دی، یہ یا جیسی توجہ اور دھیان سے اور جو ہے جی لگا کر پڑھنی چاہیے ویسی پڑھتا نہیں ہے۔ یہ سب وہ نماز سے غفلت کے اندر داخل ہے، یا جیسے اس کے جو ہے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے ویسا اہتمام نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ وقت ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ دنیاوی کام کاج اگر آ گیا تو نہیں پڑھتے، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ویسے یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اصل تو حرکتیں ہیں کس کی؟ منافقین کی، لیکن ان کو بیان کر کے مومنین کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ منافقین کے کام ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، سمجھا ہے کہ تاکہ تم پر کہیں یہ لیبل نہ لگ جائے۔ تو فویل للمصلین، بس بڑی خرابی ہے، یہ ویل کہتے ہیں، بڑی عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے وہ ہوتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں، نہیں تو نہیں پڑھتی، یا دیکھ رہا ہو تو ذرا اچھی طرح پڑھتے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ایسے جو ہے ٹھونگے مرغہ کی طرح ٹھونگے مار کر کے جلدی جلدی پوری کر دیتے ہیں۔ تو گویا عبادت کے اندر دوسروں پر نظر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکار جو ہے وہ بعض چیزوں میں شرک سے بھی آگے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ ریاکار جو ہے انسانوں کو، یعنی جن کو دکھلانے کے لیے یہ امر کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں ترجیح دے رہا ہے۔ یہ وہ تو جانتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو کی خاطر نہیں کرتا عمل، بلکہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ انسانوں کو بڑھاوا دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو وہ مشرکین تو شریک کرتے ہیں۔ یہ تو ایک قدم آگے نکلا۔ پھر یہ کہ شرک کرنے والے عام طور پر ان کی جو دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہے اس معاملے میں
جو ہے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں. جیسے اولاد مانگی کسی دوسرے کے پاس، اسی طرح جو ہے روزی کے لیے کسی اور کے پاس سوال کیا. لیکن یہ تو خالص عبادت نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جانی چاہیے، اس کو دوسروں کو دکھا لینے کے، گویا یہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے گئے. یہ دکھلاوے والا شرک جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں بہرحال الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. ایک تو اعمال خیر جتنے بھی کرتے ہیں دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، یہ منافقین کی خاصیت ہے. اور دوسرا معاون، کہ وہ معاون سے بھی انکار کرتے ہیں. معاون کے کیا مطلب؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ معاون سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، یعنی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اصل معاون تو کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، چونکہ مال کے اندر جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ 40واں حصہ ہے مال کا، 2.5%. تو یہ 2.5% جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے. لیکن یہ 2.5% ہونے کے باوجود لوگ اس کو ادا نہیں کرتے بہت سی. تو گویا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے منافقین. ان کے اوپر جو دوسرے حقوق ہیں جن کے طلب کرنے والے بندوں میں سے ہیں، ان کو تو وہ ان کے ڈر سے ادا کرتے ہیں، بندوں کے ڈر سے، کہ ادا نہیں کریں گے تو لوگوں میں وہ ہمارا فجیتا کریں گے، سمجھا ہے کہ نہیں، رسوائی ہوگی، یا حاکم کے ہاں وہ جو ہے نالش کر دیں گے، فریاد کریں گے، اس کی وجہ سے لوگوں میں ہمارا نام بدنام ہوگا. لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو کس کو پتہ چلتا ہے؟ وہ اللہ سے نہیں لڑتے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کی ایک روایت میں اس سے مراد زکوٰۃ لی گئی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاون سے مراد وہ جو معمولی چیزیں جس کے آپس میں استعمال کے لیے عاریت کے طور پر لینے دینے کا لوگوں میں کیا ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے. پڑوسی آپس میں بھئی ضرورت پیش آ گئی، آپ کے ہاں مہمان زیادہ آ گئے، آپ کے ہاں کوئی بڑا پتیلا نہیں ہے، پڑوسی کے پاس گئے، ذرا ہمارے ہاتھ 5-10 مہمان ہو گئے اور اتنا بڑا پتیلا ہے نہیں جس میں ہم تمہارا بڑا پتیلا دے دو، تو دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں. یا اور چیزیں جو استعمال کی ہوتی، ڈول دے دو، یا آگ، کبھی آگ کی ضرورت پیش آتی اس زمانے میں، اس کا عام طور پر ہوتا تھا آگ دو، پانی دو، نمک دو. تو ان چیزوں کو عام طور پر پڑوسی آپس میں جن کے لینے دینے کا عاریت کے طور پر لینے دینے کا رواج ہے، وہ بھی یہ لوگ دیتے نہیں بخل کی وجہ سے. اور اسی میں یہ جو اہل حرفت اور اہل صنعت ہوتے ہیں، پیشہ ور، ان کی آپس کے اوزار بھی اس میں آ جاتے ہیں. ایک الیکٹریشین ہے، دوسرے الیکٹریشین کو ضرورت پیش آئی کسی اوزار کی تو آپس میں دیتے لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہ دے تو وہ اسی معاون کا مصداق بنے گا، دستور یہی ہے. یا ایک پلمبر ہے، دوسرے پلمبر کو کسی اوزار کی ضرورت پڑی تو وہ لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا اوزار دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ دے تو یہ اسی معاون میں داخل ہو جائے گا. یا کوئی اہل علم ہے تو اہل علم آپس میں قلم ہے، کاغذ کے چھوٹے دستے، 2-4 کاغذ، دو کاغذ کی ضرورت ہے مجھے، وہ کوئی ہونے کے باوجود نہ دے، قلم نہ دے لکھنے کے لیے. بہت سی جگہ آپ جائیں، کسی کو ضرورت پیش آتی، جب میں دیکھا قلم نہیں، آپ کو قلم دے دو، وہ کہ میں نہیں دیتا. تو یہ اسی معاون میں داخل ہوتا ہے. عام طور پر ایسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا. تو بہرحال یہ بھی اسی حکم میں ہے. تو معمولی چیزیں یا عام طور پر جو چیزیں ایک دوسرے کو عاریت پر دی جاتی ہیں، یہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بھی گویا ہی منافقین کی خصلت کے اندر داخل ہے. تو بہرحال یہ جو چیزیں بتلائی کفار کی ہیں وہ بھی اور منافقین کی ہیں وہ بھی. ایک اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا اہتمام کریں تاکہ ان کے حق میں جو وعیدیں آئی ہے اس کا مصداق بننے کی نوبت نہ آئے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان چیزوں کا اہتمام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک
وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ آج کی اس مجلس میں جن دو بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی
علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اے اللہ اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو علم کے اندر لگا رکھا ہے، حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بدار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔